الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس الحمدللہ 2006 سے جاری و ساری ہے۔ کہتے ہیں کہ عربی زبان بہت مشکل زبان ہے، لیکن یقین مانیں عربی زبان صرف ان لوگوں کے لیے مشکل زبان ہے جنہوں نے ابھی تک لسان القرآن کورس اٹیمپٹ ہی نہیں کیا۔ یہ بات میں اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے کورس کے آغاز میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ان الفاظ سے ادا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ اور وہ مشہور دعا جو آج بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ آپ ہر لیکچر میں میری زبان سے سنتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو ان دونوں طرح کے کلمات کا رزلٹ میں آج آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ الحمدللہ اس دفعہ اسلام آباد راولپنڈی میں مجھے مائل انسٹیٹیوٹ میں لسان القرآن کورس کروانے کا موقع ملا۔ میرے یادگار ترین کورسز میں سے ایک کورس رہا، اور اس کورس میں مجھے جو بچے ملے یقین مانیں وہ کیا ہی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خصوصی فضل و کرم فرمایا۔ لسان القرآن مشکل ہے، عربی زبان مشکل ہے، یہ صرف و نحو کیا مشکل ہے، یہ سب ہم ان بچوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں مزید وقت لگائے آپ کا تعارف کراتا ہوں ان ہیروں سے جو اصل میں ہمارا مستقبل ہے، اور انہیں دیکھ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا اور آپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ لسان القرآن قرآن کی زبان بالکل مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ بچے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ بھی ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی بچوں کی طرف۔ تو میرے سامنے سب سے پہلے جو بچہ بیٹھا ہے میں چاہوں گا کہ یہ خود اپنا تعارف کرائے۔ تو بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حسان حامد۔ حسان جی، حسان آپ ذرا اپنے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیں، کتنے سال کے ہیں آپ، اور آپ نے مجھے پتہ چلا تھا حفظ کیا ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ میری عمر 14 سال ہے، 14 سال ماشاء اللہ، اور میں نے تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنا حفظ کمپلیٹ کر لیا تھا، ماشاء اللہ، اور میں نے 10 ماہ میں اپنا حفظ کمپلیٹ کیا ہے، اور میرے گھر کے قریب ہی ایک مدرسہ ہے، میں نے وہاں سے حفظ کمپلیٹ کیا ہے، اور دوسری طرف اسکول میں 8th کلاس میں ہوں، ماشاء اللہ، اور میں نے پہلی بار عربی زبان سیکھی ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہوا تھا کہ یہ زبان بہت مشکل ہے، لیکن جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا کہ یہ ایک کورس ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ باقی سارے کام چھوڑ دو، یہ کورس سب سے پہلے کرو، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی باتیں کرتے ہیں آپ سے، مزید ذرا تعارف حاصل کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عبداللہ خان ہے اور میری عمر 14 سال ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں اسی مائل انسٹیٹیوٹ میں اصلاح پبلک اسکول کا طالب علم ہوں، اور میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایکچولی یہ کورس سب سے پہلے میری مدر نے اسٹارٹ کیا، وہ اس انسٹیٹیوٹ میں ٹیچر ہیں، تو انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا کہ میں اس کورس کو جوائن کروں۔ تو مجھے ہی پہلے لگا کہ یہ کورس مشکل ہوگا، مطلب بورنگ سا ہوگا، لیکن جب یہاں پہ آئے ہم نے ایک ایک کر کے ساری چیزیں سیکھی تو الحمدللہ بہت مزہ آیا اور بہت جلد سیکھ لیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ہمارے چھوٹے سے ایک طالب علم آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام اسماعیل احمد ہے، میں 10 سال کا ہوں اور ابھی میں 4th کلاس میں ہوں۔ مجھے جب یہ لسان القرآن کا پتہ تھا، مجھے اس کا پہلے نہیں پتہ تھا،
نہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تھا اور مجھے یہ پتہ تھا کہ عربی زبان مشکل ہے، لیکن جب کیا کچھ دن کے پتہ چلا آسان ہے تو کافی مزہ آیا اور باتیں سمپل تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسماعیل یہ وہ بچہ ہے کہ جب میں نے جملہ شرطیہ پڑھاتے ہوئے جملہ بولا کہ جسے انگریزی میں آپ ٹرانسلیٹ کریں کہ اگر وہ جائے گا تو میں جاؤں گا، تو میں ایکسپیکٹ یہی کر رہا تھا، کیونکہ میری اکثر کلاسز میں یہ ہوتا ہے کہ سب طلبہ و طالبات جو ہیں اس کا ترجمہ دوسرے انداز میں کرتے ہیں، نہیں ٹرانسلیٹ اسے انگلش میں دوسرے الفاظ سے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ بچہ تھا جس نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا اور اس کو بالکل ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ کیا کہ اف ہی گوز دین آئی ول گو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ یہ صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ اپنے دوسرے سبجیکٹس میں بھی ماشاءاللہ بہترین ہے. تو مزید باتیں جانتے ہیں. احمد سے میں سوال کرتا ہوں. احمد، آپ کو لسان القرآن کورس میں سب سے اچھا ٹاپک کون سا لگا؟ سر مجھے لسان القرآن میں گردانے سب سے بہت مزہ آیا. مزہ آیا گردانوں کا مزہ، کیونکہ ایک دفعہ یاد ہو جائے پھر جو بھی کوشچن ہے وہ پھر ایک ہی فلو میں سارا پڑھ لیتے. ماشاءاللہ. تو یہ گردانے ہیں جی، جس سے لوگ بھاگتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ احمد کو سب سے اچھی گردان لگی، اور گردان صرف صحیح فعل کی نہیں غیر صحیح فعل کی بھی، ایسی ہے نا؟ تو احمد آپ سے اگر میں گردان سنوں، کوئی ماضی پسند ہے مضارع پسند ہے، یہ بتائیں. دونوں پسند. ماشاءاللہ. صحیح پوچھوں غیر صحیح؟ صحیح پوچھوں. نہیں، میں غیر صحیح پوچھوں گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ غیر صحیح کی گردان بھی الحمدللہ آتی ہے. تو احمد میں آپ کو 3 روٹ لیٹرز دیتا ہوں، آپ نے اسے ماضی مضارع کی گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ روٹ لیٹرز ہیں آپ کے سامنے حمزہ، میم اور را. سر پارٹی بتا دیں. پارٹی کا مطلب باب ہے، تو باب کا جاننا بہت ضروری ہے روٹ لیٹرز کے بعد. تو باب ہے جی اس کا نون. نون کا مطلب کیا ہے؟ نصر ینصر. نصر ینصر. اور نصر ینصر کا کیا مطلب ہے؟ امر یأمر. امر یامر. ماشاءاللہ جی، امر یامر. میننگز آپ کو ڈکشنری بتائے گی. امر یامر حکم دینا. جی آپ مجھے امر یامر دونوں کی گردان سناؤ گے. شاباش. امر، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، امرتو، امرنا. ماشاءاللہ. یأمر، یأمرانی، یأمرونا، تأمر، تأمرانی، یأمرنا، تأمر، تأمرانی، تأمرونا، تأمرینا، تأمرانی، تأمرنا، أأمر، نأمر. اب یہ صحیح فعل کی گردان ہے یا غیر صحیح فعل کی؟ غیر صحیح فعل. غیر صحیح. اور غیر صحیح میں محموز ہے، مضاعف ہے یا معطل ہے؟ محموز ہے. محموز ہے. اور محموز کی بیماری پتہ ہے آپ کو؟ یس سر. کیا بیماری ہے؟ 2 حمزہ آ جائیں، پہلا حرکت کے ساتھ اور دوسرا ساکن ہو. تو علاج کیا ہے؟ اگر پہلے حمزہ پر زبر ہوگی تو دوسرے حمزہ کو ہم الف سے بدل دیں گے. اگر پہلے حمزہ پر زیر ہوگی تو دوسرے حمزہ کو ہم یا سے بدل دیں گے. اگر پہلے حمزہ پر پیش ہوگی تو دوسرے حمزہ کو ہم واو سے بدل دیں گے. ماشاءاللہ. تو بیٹا یہ بتاؤ مجھے کہ یہ بیماری جو ہے 2 حمزوں والی، صحیح، یہ مضارع کی گردان کے کس لفظ میں آئی؟ أأمر. أأمر. تو اس کو اب ہم کیسے ریپلیس کریں گے؟ الف سے. الف سے. تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ آمرو. آمرو. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. حسان کی طرف میں آتا ہوں. جی حسان، آپ کا پسندیدہ ٹاپک کون سا ہے بیٹا؟ یہی گردانے. گردانے. ماشاءاللہ، گردانے آپ کو ہی پسند ہے. آپ کو صحیح کی پسند ہے غیر صحیح کی؟ صحیح کی. صحیح کی پسند ہے. اچھا، صحیح کی سب کو پسند ہے لیکن غیر صحیح کی بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. اسماعیل، آپ کو کیا پسند ہے؟ سر بڑی بڑی صورتیں اور آیاتوں کو گرامیٹکلی انالائز کرنا. ماشاءاللہ، یہ میری مرضی کا بچہ ہے. یعنی اسے نحو پسند ہے اور آپ دونوں کو صرف پسند ہے. گردانیں صرف کہلاتی ہیں اور جملے جوڑنا، انالیسس جو ہے یہ آپ کا نحو ہے. جی اسماعیل، جملہ بیٹا کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ سر 2. کون کون سی؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ماشاءاللہ. جملہ اسمیہ کتنے طریقوں سے بنتا ہے؟ 2. کون کون سی طریقوں سے؟ اسم پلس اسم اور اسم پلس فعل. اسم پلس اسم، اسم پلس فعل. ایکسیلنٹ. اور جملہ فعلیہ کتنے طریقوں سے بنتا ہے؟ ایک طریقے. وہ کیا طریقہ ہے؟ فعل پلس اسم. فعل پلس اسم. ماشاءاللہ. حسان، آپ مجھے یہ بتاؤ، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا. 2 قسم کا. کون کون سی؟ فعل ماضی اور فعل مضارع. فعل ماضی اور فعل مضارع.
جی اسماعیل آپ مجھے یہ بتاؤ کہ عدد کے اعتبار سے اسم کتنی طرح کا ہوتا ہے بیٹا؟ سر 3 طرح تین کا. طرح کی. کون کون سی؟ واحد مثنیٰ جمع. واحد مثنیٰ جمع. حسان مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ چننا جو 2 ہوتی ہیں. جو 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثنیٰ کو ہم پہچانتے کیسے ہیں بیٹا؟ آنی عینی کے بعد سے. آنی عینی کی. یہ آنی عینی کیا ہے؟ جو ان کی اینڈنگ ہے, جو ان کا اعراب اینڈنگ ہے, جو ان کا اعراب کہلاتا ہے. ماشاءاللہ. تو آنی سے ہم کیا پہچانتے ہیں؟ ہے, مرفوع, مرفوع ہونا. اور عینی سے ہم منصوب اور مجرور دونوں. منصوب اور مجرور. حسان اپنی پسند کی کوئی بھی ایک گردان آپ سنا دو مجھے. ماضی کی پسند ہے مجھے تو. ماضی مضارع آپ کی پسند. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبت ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد آپ مجھے یہ بتاؤ مرکب ناقص کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ مرکب ناقص 4 طرح کے ہوتے 4 طرح کے ہم نے پڑھے ہیں لسان القرآن کورس میں. ٹھیک ہے. پہلا ایک نام آپ لے دو بیٹا. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. حسان؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ہیں. مرکب اشاری. مرکب اشاری. مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جو اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اضافت سے کیا مراد ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ. ماشاءاللہ. توصیفی کیا ہوتا ہے؟ سر جو صفت بیان کرے. جو صفت بیان کرے. پارٹس اس کے؟ مرکب توصیفی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, موصوف اور صفت. موصوف اور صفت. مرکب اشاری؟ سر مرکب اشاری جو اشارے کے لیے ہوتا ہے. جی اس کے پارٹس بتا دو بس. اشارہ, مشار الیہ. اشارہ, مشار الیہ. اور مرکب جاری بھی آپ بتاؤ. سر مرکب جاری جو حروف جارہ سے بنتا ہے. ماشاءاللہ. حروف جارہ اور مجرور اسم سے بننے والا مرکب جو ہے مرکب جاری کہلاتا ہے. جملے میں مرکب جاری کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے؟ مرکب جاری خبر. مرکب جاری خبر کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اصل اس کی پوزیشن کیا ہے؟ متعلق. متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خبر مرکب جاری اس وقت بنتا ہے جب خبر موجود نہیں ہوتی تو اس کو ریپلیس کرتا ہے مرکب جاری. کلیئر ہو گیا؟ تو عزیز آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے رینڈملی ان سے سوالات کیے ہیں اور گردانے الحمدللہ ان تینوں کو یاد ہیں اور جملے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے علم میں. اب میں آپ کا تعارف مزید اسی طرح کے 3 ہونہار طالب علم سے کرواؤں گا, تو ملاقات کرتے ہیں جی ان سے. جی بیٹا آپ اپنا تعارف کرائیں. میرا نام محمد سالم خان ہے اور میری عمر 14 سال ہے اور میں بھی حفظ کر رہا ہوں. حفظ کر رہے ہو؟ ماشاءاللہ. کون سا پارہ ہو رہا ہے اس وقت؟ ابھی میں دوسرا پارہ کر رہا ہوں. دوسرے پارے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور صرف اس وقت حفظ کر رہے ہو, اسکول وغیرہ بھی نہیں جا رہے؟ ماشاءاللہ. جی بیٹا. میرا نام عبدالوہاب ہے اور میری عمر 12 سال ہے ماشاءاللہ. اور میں ریڈینٹ اسکول میں 6 کلاس میں. 6 کلاس میں. ماشاءاللہ. جی یہ ہمارا ننھا سا ایک بہت ہی پیارا اور تیز شاگرد. جی میرا نام احسان ہے, میں 9 سال کا ہوں اور میں ابھی ناظرہ پڑھ رہا ہوں. میں اسکول میں 3 کلاس میں پڑھتا ہوں. 3 کلاس میں پڑھتے ہیں. احسان سے شروع کرتے ہیں. جی احسان آپ بتاؤ لسان القرآن کورس کیسا لگا؟ بہت اچھا سر. کیا اچھا تھا اس میں؟ سر اس میں پہلے مجھے بھی جب خبر ملی تھی کہ یہ مشکل ہوگا, لیکن جب سے میں نے پہلی دفعہ شروع کیا تو مجھے آسان لگا. آسان اس لگا. وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے دوسری دفعہ بھی کر لیا. دوسری دفعہ کر لیں. ماشاءاللہ. اچھا کورس تو آپ کو اچھا لگا. میں کیسا لگا آپ کو؟ سر بہت اچھا. بہت اچھا لگا. شکریہ. عبدالوہاب آپ کو بیٹا؟ مجھے بھی اچھا لگا ہے. جب مجھے نہیں پتہ تھا, پھر جب میں آیا ہوں تو ایک دن مجھے مزہ آیا تو میں اس کے بعد مستقل آتا. ماشاءاللہ. سب سے اچھا لسان القرآن کورس میں آپ کو کیا لگا؟ گردانی. گردانے سب کو اچھا ہے. ناظرین دیکھ لیجئے گردانوں سے سب بھاگتے ہیں. یہ واحد بچے ہیں. بچے واحد نہیں ہیں, واحد جمع ہیں بلکہ بچے تو, لیکن واحد بچے ہیں جو گردانوں سے پیار کرتے ہیں. سارے آپ کو؟ مجھے بھی بہت اچھا لگا اور اوپر سے آپ نے بھی جس طرح پڑھایا. جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ بیٹا. بہت اچھے. سب سے اچھا آپ کا ٹاپک کون سا تھا؟ گردانے. گردانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ایک ایک گردان ہو جائے. ٹھیک ہے جی. سارے ماضی مضارع مضارع. مضارع گردان. ماشاءاللہ. آپ کو میں رول لیٹرز دے رہا ہوں, آپ نے مضارع کی گردان کرنی ہے. صحیح ہے جی بیٹا. زال ہا با پارٹی بتا دیں. پارٹی. ویری گڈ. افعال اذهب
اذہبا युज़हिबु। یذہبو، ماشاء اللہ. دیکھیں ناظرین کہ مزید فی ابواب بھی انہوں نے ماشاءاللہ سیکھ لی ہیں الحمدللہ. جی یذہبو. युज़हिबु युज़हिबानी युज़हिबूना तुज़हिबु तुज़हिबानी युज़हिबना तुज़हिबु तुज़हिबानी तुज़हिबूना तुज़हिबीना तुज़हिबानी तुज़हिबना उज़हिबु नुज़हिबु. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو اذہبا کا لفظ ہے یہ آپ کی جو ڈیلی روٹین کی دعائیں ہیں ان میں کہیں استعمال ہوتا ہے؟ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا. بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے وہ؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذاب. اذہب عنی العذاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اصل کام بیٹا یہ ہے، آپ نے عربی سیکھ لی ہے، آپ کو گردانیں آ گئی ہیں. اب گردانوں کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے استعمال کیسے کرنے ہیں، وہ قرآن مجید کی دعائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں مختلف مواقع کی، وہ آپ یاد کرو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ان کی اپلیکیشن بھی مل جائے گی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. کیونکہ اصل کام ہمارا جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے، عمل میں لانا ہے ان چیزوں کو، نہ کہ صرف انہیں یاد کر کے ہم نے یہاں سے شاباش لینی ہے. ٹھیک ہے، اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اسے اپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے، دنیا میں عمل میں لا سکیں. جی عبدالوہاب، آپ جملہ اسمیہ پسند کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، چائے کے ساتھ یا خالی؟ جملہ اسمیہ پسند ہے؟ جی جی. جملہ اسمیہ کس طرح بنتا ہے بیٹا؟ مبتدا اور خبر. مبتدا خبر. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا جو شروع میں جملہ اسمیہ کے شروع میں، جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے اسے مبتدا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے بیٹا؟ خبر جو اس مبتدا کی خبر بتا رہی ہے، اس کے جو مبتدا کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مبتدا خبر ایسے ہی بن جاتے ہیں یا کوئی اس کے لیے رولز بھی ہوتے ہیں؟ رولز بھی ہوتے رولز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتا خبر نکرہ ہوتی ہے. ایک شرط ہوگی، دوسری ہے. دونوں کے اینجز برابر ہوتے ہیں. دونوں کا این جی برابر ہوتا ہے. اینجز شاباش. برابر ہوتے ہیں. اعراب کیا ہوتا ہے دونوں کا؟ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مبتدا مرفوع اور خبر بھی مرفوع ہوتا خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تین شرائط پوری ہوتی ہیں تو جملہ اسمیہ بنتا ہے. احسان، حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں بیٹا؟ سر ٹوٹل 17 ہیں. ٹوٹل 17 ہیں. ہم نے 17 پڑھے ہیں کورس میں؟ نو سر. کتنے پڑھے ہیں؟ 10. 10 پڑھے ہیں. کون کون سے پڑھے ہیں ذرا بتا سکتے ہو؟ یس سر. جی بتاؤ. با، با، تا، تا، واو، واو، کاف، کاف، من، من، ان، ان، فی، فی، علا، علا، الا، الا، لام. لام. ماشاءاللہ 10 پڑھے ہیں. ویری گڈ. جی یہ جو با ہے حرف جر، اس سے آپ کے ذہن میں قرآن مجید کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے کیا چیز آتی ہے؟ با حرف جر، یعنی با کا استعمال کہاں آپ نے دیکھا ہے؟ جی عبدالوہاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با استعمال ہوتا ہے. سارے مجھے یہ بتاؤ کہ مرکب اشاری ہم نے پڑھا تھا کورس میں، تو اشارے جو ہیں قریب کے اشارے آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں بیٹا؟ مذکر کے لیے حاضہ، مذکر کے لیے حاضہ، اور مثنیٰ ہم نے پڑھا نہیں تھا تو مونس کے لیے حاضی ہی، مؤنث کے لیے اور ان حاضی، دونوں کی جمع ہا اولائی. ہا اولائی. ماشاءاللہ. احسان، مجھے مرفوع ضمائر تو سنا دو بیٹا ذرا. وہ، ہما، ہم، یا ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. منصوب ضمائر عبدالوہاب. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. مجرور ضمائر سارم. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا. اب منصوب اور مجرور ایک جیسی ہیں، لیکن ہم پہچانیں گے کیسے قرآن سے؟ کیونکہ مجرور ضمائر آنے کی صرف 2 جگہ ہیں. مجرور ضمائر آنے کی صرف 2 جگہیں ہیں. کون کون سی بیٹا؟ ایک مضاف الیہ، ایک مضاف الیہ اور دوسری مرکب جاری. مرکب جاری. تو دیکھ لیں ناظرین، مجرور ضمائر بھی بچے پہچاننے لگے ہیں قرآن سے، حدیث سے، کہ شکل ایک ہی ہے مجرور اور منصوب کی، لیکن وہ مجرور پہچان رہے ہیں کہ صرف 2 جگہوں پہ آ سکتی ہیں، یا تو وہ اسم کے ساتھ ہوں گی مضاف الیہ کے طور پہ، یا حروف جارہ کے ساتھ ہوں گی بطور مجرور. عبدالوہاب، منصوب ضمیریں کیسے پہچانیں گے ہم بیٹا؟ منصوب ضمیر ان سے پہلے اگر انا اور اس کی فیملی آ جائے، ماشاءاللہ، انا اور اس کی فیملی آ جائے تو منصوب ضمیر ہوگی. منصوب، اور فعل آ جائے. فعل آ جائے تو اچھا، فعل آ جائے احسان ضمیر سے پہلے تو وہ منصوب ضمیر بتایا آپ کے بھائی نے، وہ کیا بن رہی ہوگی جملے میں؟ مفعول.
مفعول، مفعول، ماشاءاللہ. کیوں مفعول کیوں بن رہی ہوگی؟ سر کیونکہ اور کوئی منصوب ہوتا ہی نہیں ہے. ضمیر مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، ہمیں کن چکروں میں ڈال رہے ہیں. ہم ساری زندگی فاعل مفعول سے بھاگتے رہے ہیں، اگرچہ فاعل مفعول کے طور پہ ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ماشاءاللہ انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. عبدالوہاب، میں آپ کے سامنے ایک جملہ بولتا ہوں قرآن مجید سے، آپ مجھے فاعل اور مفعول پہچان کر کے بتا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے آتا ہے قتل داود جالوتا. قتل فعل ہے، ٹھیک ہے. داود فاعل ہے، فاعل ہے. اور جالوتا مفعول ہے. کیسے پہچانا آپ نے فاعل مفعول کو؟ داود جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع ہے، وہ اس لیے فاعل ہے، فاعل ہے، اور جالوتا منصوب ہے، منصوب ہے. ماشاءاللہ. سارم داود پہ سنگل پیش پڑھی ہے، قرآن میں بھی آئی ہے، اس کی وجہ بیٹا آپ کے علم میں ہے؟ ورنہ ہم نام پہ زید کو ہم نے زیدن کے طور پہ پڑھا ہے، داود کو ہم نے داودو کیوں کہا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. لے ناظرین انہیں غیر منصرف کا ہی پتہ ہے، دیکھ لیں. جی احسان، آپ مجھے مؤنث کی پکچر بتا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، ابھی آپ چھوٹے ہو لیکن اس مؤنث کی پکچر بتا سکتے ہو جس مؤنث کا میں پوچھ رہا ہوں. شاباش. سر مونس دو طرح کی ہوتی ہے. دو طرح کی ہوتی ہے. مونس حقیقی جی اور غیر حقیقی. غیر حقیقی. حقیقی کون ہوتی ہے؟ حقیقی ماں، بہن، بیٹی، اس طرح سے. بلی ہوتی ہے حقیقی؟ بلی، یس سر. بلی بھی حقیقی ہوتی ہے. شاباش. اور غیر حقیقی کون سی ہوتی ہے؟ غیر حقیقی جو حقیقی نہیں ہوتی، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. اچھا. علامتی اور سمائی. علامت بھی دو طرح کی ہوتی ہے لیکن ہم نے ایک طرح کی پڑھی ہے، ماشاءاللہ. گولتا. گولتا. اور سمائی میں کی 4 قسمیں ہیں. شاباش. شراب کے نام، ٹھیک ہے، آگ کے نام، صحیح ہے. اور خطرناک نام پہلے یاد ہے نا؟ شہروں اور ملکوں کے شہر اور نام، ملکوں کے نام، اور ہمارے جسم میں جو 2 اعضاء ہیں وہ ان سب کے ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک مسلینس لسٹ ہے. تو ناظرین آپ نے دیکھا الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دفعہ مائل انسٹیٹیوٹ میں جو مجھے سٹف ملا ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، اور واقعی چھوٹا سا نمونہ تھا. یہ احسان ایک چھوٹا سا نمونہ ہی ہے، اسماعیل یہ بھی چھوٹا سا نمونہ ہے. ماشاءاللہ باقی عبدالوہاب 12 سال کا ہے لیکن باقی ماشاءاللہ 14 سال کے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ عربی مشکل نہیں ہے. اگر آپ بھی عربی مشکل سمجھتے ہیں تو نتیجہ وہی ہے کہ ابھی تک آپ نے لسان القرآن کورس اٹیمپٹ نہیں کیا. تو دیر مت کریں، یوٹیوب چینل ہمارا لسان القرآن کے نام سے آپ کے لیے موجود ہے، بہت ساری سیریز اس پہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو اس دفعہ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یہ دا بیسٹ ریکارڈنگ لسان القرآن کی ہسٹری میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کام میں پارٹیسپیٹ کرنے والے سب لوگوں کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ اس کورس کو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے. تو بہرحال ابھی اس کے انتظار میں نہ رہیے، فوراً لسان القرآن چینل کی طرف آئیے اور 2023 کی سیریز پکڑیے اور اس سے لیکچرز دیکھنا شروع کیجیے. لسان القرآن کتاب بھی اویلیبل ہے، آپ مارکیٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب افورڈ نہیں کرتے تو ہم آپ کو کتاب بالکل فری اس شرط پہ کہ آپ اسے پڑھیں گے اور آگے پڑھانے کی کوشش کریں گے ہم آپ کو دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قرآن مجید سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ جڑنا چاہتے ہیں تو عربی زبان کی ڈیپتھ میں جائے بغیر آپ مزہ نہیں لے سکتے. ترجمہ کسی بھی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. ماشاءاللہ جتنے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید سے جوڑنے کے لیے، سب کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن سب کی نیتیں یہی ہیں کہ وہ آپ سب کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں. طریقے مختلف ہیں، کوئی ڈائریکٹ میتھڈ یوز کر رہا ہے، کوئی گرامر کے ذریعے سکھا رہا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. سب کا مقصد ایک ہے، آپ کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ کون کس طریقے سے پڑھا رہا ہے، خدا کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ عربی زبان سیکھیں
اور اس کو سیکھ کر آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا، سننے کا، احادیث پڑھنے کا، سننے کا جو لطف آئے گا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خاص طور پہ میرے ان بچوں کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، یہ بچے اس امت کا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔